السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہوگی۔ آج ہمارا بہت ہی اہم ٹاپک جہاد کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس ٹاپک کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور جہاد مسلمان کی خاص خوبی ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کا ایک خاص نام ہے، وہ اس کے جذبہ جہاد کی وجہ سے ہے، کیونکہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا۔ جہاد کرتے ہوئے اگر کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اسے شہید کہتے ہیں، اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں جذبہ شہادت پایا جاتا ہے، جہاد سے مالا مال ہے۔ امریکہ خود اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ اگر پاکستانی نوجوان مجاہد ہوں اور میرے طیارے ہوں تو میں پوری دنیا پر قبضہ کر لوں۔ یہ مسلمانوں کی خاص خوبی ہے جہاد۔ اب آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاد کی تعریف کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے اور اس کی افادیت اور فضیلت کیا ہے۔ جہاد اینڈ فائٹ فار دا کاز آف گاڈ دوز ہو فائٹ یو، اور اللہ کے لیے لڑنا، اور وہ جو تمہیں اللہ کی راہ پر چلنے سے روکیں ان کے خلاف لڑنا۔ بٹ ڈو ناٹ بی اگریسو، لیکن جارحانہ نہ ہو جانا۔ شیورلی گاڈ ڈز ناٹ لائک دا اگریسرز، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جارحانوں کو پسند نہیں کرتا۔ جہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ شریعت میں جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کو وقف کر دینا، معاشرے سے ظلم و بربریت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر جب اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنی رب کی بندگی سے روکا جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ گویا جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد زمین سے فساد، دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے مسلح جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کفار کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفار سے جہاد کو فرض قرار دے دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں طبعاً ناپسند ہے۔ جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ تھا جہاد کا تعارف۔ اب ہم اس کی اقسام کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ جہاد کی مختلف اقسام ہیں جن میں اپنی جان، مال اور قلم وغیرہ سے جہاد کرنا شامل ہے۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ جہاد کی اقسام: جہاد بن نفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد، جہاد بن مال، مال کے ذریعے جہاد، جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد، جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد، جہاد باللسان، زبان کے ذریعے جہاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجاہدین کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تو انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ دعوت قبول کر لے تو ان سے لڑائی نہ کی جائے، اگر اسلام قبول نہ کرے تو ان سے جنگ کی جائے، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، مکانوں کو نہ گرایا جائے، درختوں اور کھیتوں کو برباد نہ کیا جائے، قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، کسی ذی روح کو آگ میں نہ ڈالا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، عبادت گاہوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، لوٹ مار سے گریز کیا جائے۔ اس کی مثال ہمیں ایک غزوہ سے ملتی ہے کہ جب مسلمانوں نے کفار کو پکڑ لیا، اپنا قیدی بنا لیا، تو بجائے ان کو قتل و غارت کرنے کے ان کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا، اور جو نان مسلم، غیر مسلم مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا سکتے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان کو اس بات پہ آزاد کر دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ دہشت گردی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑنا بھی جہاد ہے۔
مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ جہاد کے حقیقی تصور کو سمجھیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اس پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم رکھیں۔ ضرورت پڑنے پر ملت اسلامیہ اور دین اسلام کی خاطر اس عزم کو پورا کریں۔ مسلمان ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت تیار رکھیں اور اہل اسلام کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کو ہر ممکن کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔